بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہوتی انسان علم اخلاق کی کتاب اور اس کی نویں فصل جس کا عنوان ہے کہ فضائل اخلاقی اور رذائل اخلاقی۔ یہ بہت عام استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے ظاہری طور پر تو عام لوگ آگاہ ہیں کہ کسی میں اچھی خصلت، اچھی خوبی پائی جاتی ہے اس کو فضائل کہتے ہیں، اور جس میں عام جو اخلاقی برائیاں پائی جائیں تو اسے رذائل اخلاقی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے جاننے سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا بدن اور ایک اس کا روح یعنی نفس ناطقہ۔ اس عالم میں یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اور دوسری بات ہم نے عرض کی تھی کہ یہ جو نفس ناطقہ ہے اس کی ابتدا اور انتہا، تو بہت سے نظریات ہیں جو بنیادی تین نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی ابتدا کا ہوتی ہے جسم سے، اس کو کہتے ہیں جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا، یعنی انسان کی ابتدا جسم سے ہوئی۔ جیسا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ مادی لوگ جو ہیں یا دہریے لوگ ہیں وہ اسی قائل ہیں، کیونکہ مادہ کے علاوہ کسی اور چیز کو حقیقت نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حس میں آئے وہی چیز وجود رکھتی ہے۔ اسی لیے اکثر سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹائم اینڈ سپیس سے پہلے آپ کو خدا کیسے ایگزسٹ کرتا تھا، یعنی مادہ و مادیات ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، وہ مادہ مادیات سے مافوق کسی چیز کو حقیقت نہیں سمجھتے۔ تو خیر وہ ایک مغالطہ ہے۔ تو ایک جو پہلا ان کا نظریہ ہے کہ انسان جسمی اس حادث ہوتا ہے اس جسمانی لحاظ سے، جیسے بچہ جسم پروان چڑھتا ہے، پھر اس عالم میں آتا ہے، مادی عالم میں، پھر جب مر جاتا ہے تو وہ جسمانیت ہی اس کی، یعنی وہ جسمانیت کے ساتھ ہی وہ ختم ہوتا ہے، یا اس کی باقی جو رہنا ہے وہ جسمانی حساب سے ہی ہے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ جسمانیت الحدوث اور روحانیت البقا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو پیدائش ہے جو یا اس کا یا اس عالم میں وجود ہے وہ جسمی لحاظ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر اس عالم میں وقت گزار کر اس کی جو انتہا ہوتی ہے تو وہ روحانی مرتا ہے، اس سے بدن سے روح جدا آتی ہے۔ روح آتی کہاں سے ہے وہ ڈیٹیل بحث ہے، وہ اسی طرح ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے چوتھے یا پانچویں ماہ میں اس کے بدن میں روح آتی ہے، لیکن وہ جسم سے ہی پھوٹتی ہے۔ یہ نظریہ یہ ہے کہ جسم سے ہی روح جو ہے وہ پھوٹتی ہے، پھر وہ روح بدن کے ساتھ رہتی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو وہ روح بدن سے جدا ہو کر دوسرے عالم سفر کرتی ہے۔ اور تیسرا جو نظریہ ہے وہ روحانیت الحدوث ہے و روحانیت البقا، یعنی انسان کی جو پیدائش ہے اس کی جو حقیقت ہم نے عرض کی کہ اس کی حقیقت نفس ناطقہ ہے، لیکن اس عالم میں اسے اظہار کے لیے بدن چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ حقیقت انسانی وہ روحانی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روح جو ہے وہی اس کی حقیقت ہے، اور اس عالم میں جانے کے بعد روح ہی باقی رہتی ہے جبکہ بدن ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفس ناطقہ کی تین بنیادی نظریات ہیں۔ اب جب کہ بدن ہے تو اس بدن کی جو خوشی ہے یا اس بدن کا جو غم ہے وہ اسی طرح نفس ناطقہ کی خوشی بھی ہوتی ہے اور نفس ناطقہ کا غم بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ایک حدیث میں بیان کیا تھا کہ امام نے فرمایا کہ بدن جو 6 حالتیں ہیں وہ اس سے خالی نہیں ہوتا، اسی طرح جو روح ہے وہ بھی 6 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ یا بدن زندہ اور مردہ ہے، یا نیند میں ہے یا بیدار ہے، یا مریض ہے یا صحت مند ہے۔ اسی طرح نفس بھی ان 6 حالتوں میں سے 3 حالتوں میں لازمی ہوتا ہے، یا تو نفس ناطقہ جو ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، یا نفس ناطقہ بیدار ہے یا سویا ہوا ہے، اسی طرح نفس ناطقہ یا بیمار ہے یا صحت مند ہے۔ تو ان 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہاں پر مصنف عرض کر رہا ہے کہ جس طرح انسانی بدن خوش بھی ہوتا ہے اور غمگین بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشی بدنی ہوتی ہے اور اس کا غم بھی وہ بدنی، جو اس انسان کی بدنی خواہش، انسان کی کیا خواہش ہے؟ انسان کی خواہش ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہوں، جو وہ طلب کرتا ہے وہ اس کو مل جائے، جس انسان کو پسند کرتا ہے وہ اس کو مل جائے، اچھا گھر ہو، اچھی سواری ہو، کھانے پینے کے تمام لوازمات میسر ہوں، تو وہ مل جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اگر وہ اس سے دور ہو جائیں، اس سے چھوٹ جائیں تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفس ناطقہ کی بھی خوشی اور غم ہے۔
نفس ناطقہ کو بھی جو چیزیں لوازمات ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ صفات کو پانا، صفات حسنہ کو پانا، جی دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اخلاق حسنہ۔ تو بنیادی طور پر اکثر کہا جاتا ہے کہ روح کی غذا علم ہے، تو یہ علمی مقام کہ اس کو علم جب حاصل ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب علم اس سے دور ہوتا ہے تو وہ اس کو درد اور غمگین ہوتا ہے اس سے۔ اب یہاں پر جب یہاں پر پہنچے، اصل ہدف یہ تھا کہ ہمارا ہدف ہے نفس ناطقہ، تو یہ ایک کمپیریزن کے لیے ہم نے بتایا۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کا یہ بدن ہے، تو انسان کے بدن کی طرح اس کی یہ عقل، بدنی عقل ہے، یعنی برین جسے ہم کہتے ہیں، عقل اس لیے استعمال کر رہا ہوں لیکن دماغ، یہ انسان کا بدنی دماغ ہے اور یہ انسان کا بدن ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ روح ہے، یہ ہے نفس ناطقہ، اور یہ اس کا عقل۔ تو اس لیے یہاں پہ عقل نہیں لکھتے، یہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کا برین ہے۔ تو جس طرح بدن کی ہم نے عرض کیا تھا، قوتیں ہم نے پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ جو 5 حواس ہیں، حصے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، بولنے کی، یہ لمس کی، یہ قوتیں ہیں، بدنی قوتیں ہیں۔ پھر اس کے باطن میں جو قوتیں ہیں وہ بھی ہم نے قوت خیال، قوت حافظہ، قوت متصرفہ، حصہ مشترک وہ بیان کی۔ اسی طرح نفس ناطقہ کی بھی قوتیں ہیں اور عقل کی بھی 2 قوتیں ہیں۔ یہ قوت عاقلہ، اس کی عقل نظری اور عقل عملی، اسی طرح نفس کی بھی قوت نظری ہوتی ہے اور قوت عملی۔ اب یہ جو نفس ناطقہ کی قوت نظری ہے، یہ ان دونوں سے، اس سے مستقیم یہ حاصل ہوتی ہے، اور دوسری جو یہ ہوگی پہلی اور یہ ہوگی دوسری۔ تو عقل نظری کا کام کیا ہے؟ عقل نظری کا کام ہے مراتب حقیقی سے آگاہی۔ جیسا کہ بدنی قوت ہوتی ہے ایک خیال، ایک وہم، ایک حافظہ، ایک متصرفہ، ایک حصے مشترک، تو یہاں پر بھی یہ جو وہم ہے یہ جزئی چیزوں کا علم، لیکن یہاں پر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عقل کو، جو عقل نظری سے انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کلی علم ہوتا ہے، اور کلی علوم جیسا کہ اکثر حتیٰ کہ کانٹ نے اپنے لکھا ہے کہ علم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جو خارجی عالم سے انسان حاصل کرتا ہے، وہ یہ وہم کے ذریعے سے خارجی چیزوں کا علم حاصل کیا، جیسا کہ آج ایسٹرونومی، اسی طرح تھیولوجی، اسی طرح دوسرے بہت سارے جو سائنس کے جتنے بھی علوم، فزکس، کیمسٹری، بایو ان کے اجزاء سے، ایمبریولوجی، اسی طرح جتنے بھی علوم ہیں وہ اجزاء، جزیات، وہ کوئی بھی رٹا لگا کے اس کو جان سکتا ہے کہ میرے بدن میں دل ہے، دل 4 خانے ہوتے ہیں، وہ کہاں سے بلڈ آتا ہے، اسی طرح پلمونری آرٹری کے ذریعے آتا ہے، وین سے صاف ہو کر آتا ہے، پھر ایورٹا کے ذریعے پورے بدن کو سپلائی ہوتا ہے۔ یہ جزئی علم ہے، یہ آپ رٹا لگا کے یاد کر سکتے ہیں، لیکن عقل کا کام کلی علوم، کلی علوم وہ علوم ہے جیسے کانٹ نے کہا ہے کہ جیسے وہ اس کا خارج سے تعلق نہیں، اجتماع النقیضین محال ہے، خارج میں وہ نہیں پائے جاتے۔ اسی طرح علم ریاضی کو بھی عقلی علم کہا جاتا ہے، کیونکہ خارج میں 2 نہیں ہیں، خارج میں 3 نہیں ہیں، وہ ایک ہیں۔ دماغ نے یہ ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق اس عالم پر بھی اپلائی ہوتا ہے، اور عالم بالا جو روحانی عالم ہے اس سے بھی علم ریاضی کے ذریعے سے رابطہ، جیسے اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت، اسی طرح تمام عقول کی معرفت وہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو عقل کا کام ہے کلی علوم کو جب آگاہ ہوتا ہے تو پھر اس کو مراتب حقیقی سے آگاہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو اللہ تعالیٰ، جیسے صفت موصوف کا غیر ہے، یہ ایک کلی قانون ہے، تو اللہ کی صفات اس کا غیر ہے، یہ آگے آئے گا۔ اس کے بعد دوسرے عالم ارواح کا مرتبہ، نصال کا، ان کی صفات، ان کے مراتب کیسے ان کا ایک دوسرے سے ظہور ہوا، علت معلول کا پورا تصور،
جب یہ کلی علوم سے انسان کو آگاہی ہوتی ہے تو وہ مراتب حقیقی سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کلی علوم سے جزئی علوم سے وہ تعلق پیدا کر کے حقائق سے آگاہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اس عالم کی غایت سے، کہ اس عالم جو اللہ نے خلق کیا ہے اس کی غایت سے جانتا ہے۔ جب آپ دیکھیں دہری ہیں تھیولوجسٹ جو ہیں تھیسٹ، وہ کیا کرتے ہیں، ایتھیسٹ، وہ اس غایت کی طرف متوجہ نہیں، کیونکہ وہ عقل علم نہیں ہے، وہ اس کے ذریعے سے اللہ کو جاننا چاہتے ہیں۔ معرفت حقیقی رب تعالیٰ کی وہ اس علم عقل سے حاصل ہوگی، اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ان کو عقل ہے ہی نہیں تو یہ غلط نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو یقین کی منزل حاصل ہوتی ہے، اور کیا حاصل ہوتا ہے، انسان کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ پھر جب یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے تو عالم بالا سے انسان کا رابطہ ہوتا ہے، وہاں سے حقائق کا اشراق ہوتا ہے۔ یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جو اس مقام و مرتبہ تک پہنچے ہیں۔ تو اس سے آگے انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت اگلے مباحثے میں، والحمدللہ رب العالمین۔